خوش آمدید میرے دوستو، شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا۔ یہ جو حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بڑے بھائی کو پیار سے عیسو کے نام سے پکارتے تھے اور ان سے بڑی محبت کرتے تھے، اور ان کی وجہ یہ تھی کہ یہ بڑی دعاؤں سے اللہ جل شانہ نے ان کو دیا تھا، کیونکہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی جو بیوی تھی، گھر والی تھی، یہ بانجھ عورت تھی۔ تو حضرت اسحاق علیہ السلام کی بڑی دعاؤں سے اللہ جل شانہ نے ان کو وہ بیٹا دیا۔ تو اسحاق علیہ السلام بہت ان کو چاہتے تھے، ان کو پیار کرتے تھے اور ہر وقت ان کے ساتھ ہوتے تھے، یہاں تک کہ حضرت اسحاق علیہ السلام کا جب بڑھاپا آ گیا اور ان کی نظر کمزور ہو گئی، تو بھی اپنے اسی بیٹے کو کام کاج کے لیے بلاتے تھے اور اس کو کام کے لیے کہتے تھے، اور یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے بھائی تھے۔ اس کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام جو تھے وہ اللہ کے نبی تھے، اور حضرت یعقوب علیہ السلام کو شکار کا بڑا شوق تھا اور بڑے اچھے شکاری بھی تھے۔ اس لیے اسحاق علیہ السلام کا دل جب چاہتا شکار کے گوشت کھانے کے لیے تو وہ حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہتے، اور یعقوب علیہ السلام ان کی وہ فرمائش پوری کرتے تھے۔ یا کبھی کبھی حضرت یعقوب علیہ السلام کی والدہ وہ ان کو کہتے تھے کہ اپنے ابا جان یعنی اسحاق علیہ السلام کے لیے شکار کا بندوبست کرو یا کوئی بکرا ذبح کرو، تو یعقوب علیہ السلام بڑے صدقے دل سے ان کی خدمت کرتے تھے۔ اچھا، حضرت یعقوب علیہ السلام کے جو بھائی تھے عیسو یا عیس لوگ کہتے تھے اس کو، تو یہ جسامت میں بہت بڑے تھے، طاقتور تھے، تو اکثر اپنے ماں باپ کی بڑی خدمت کرتے تھے اور بہت جلدی میں کرتے تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام سے آگے ہوتے تھے تھوڑا سے، کیونکہ وہ قد و قامت میں تیز تھے اور ان کے جو ہے ذہنی تیز تھے، طاقتور تھے۔ تو یعقوب علیہ السلام جب کوئی کام کرتے تھے تو ان کے جو بھائی تھے عیسو، یہ ان سے بڑھ کر کرتے تھے۔ لیکن دوسری طرف اللہ کا کرنا ایسا تھا کہ عیسو کا جسامت بہت بڑا، تو یعقوب علیہ السلام تو اللہ کے نبی تھے، تو عیسو کی جو زمینیں تھی یہ اکثر بنجر ہوتی تھی، کوئی اس پہ غلہ فصل نہیں ہوتی تھی، تو یعقوب علیہ السلام کا جو فصل ہوتا تھا ان سے اپنے بھائی کو اکثر دیا کرتے تھے۔ اور یعقوب علیہ السلام کا جو بھائی تھا عیسو، یہ اسی وجہ سے حضرت یعقوب علیہ السلام سے تھوڑا سا حسد کرتے تھے۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کی جو والدہ تھی رفقہ، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو اس وقت بتایا جب حضرت اسحاق علیہ السلام یعنی یعقوب علیہ السلام کے والد یہ دنیا سے چلے گئے، تو رفقہ یعنی یعقوب علیہ السلام کی والدہ نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ بیٹا، آپ اپنے گاؤں جو حیران ہے اس کو چھوڑے اور کنعان چلے جائے، کیونکہ آپ کا جو بھائی ہے یہ آپ کی کسی بھی بیٹی کو اپنے ساتھ شادی کرنے کے لیے ارادہ کر چکا ہے، اس لیے آپ حیران کو چھوڑے اور آپ کنعان چلے جائے۔ اور یہ حضرت اسحاق علیہ السلام کی وصیت بھی تھی، اس لیے یعقوب علیہ السلام نے اپنے ابا جان اور اپنی والدہ کی وصیت پر عمل کیا اور کنعان چلے گئے۔ جب یعقوب علیہ السلام کنعان جا رہے تھے، راستے میں آرام کا وقت آیا تو انہوں نے ایک پتھر جو ہے وہ سر کے نیچے رکھ دیا اور اس پر سر رکھ کے آرام کرنے کا ارادہ فرمایا اور آنکھ لگ گئی، اور اس کے بعد انہوں نے خواب میں دیکھا کہ ایک فرشتہ آیا ہے حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس، اور اس فرشتے نے یعقوب علیہ السلام کو نبوت کی بشارت بھی دی اور یہ بھی بتایا کہ آپ کی اولاد میں سے انبیاء علیہ السلام پیدا ہوں گے۔ اور جہاں یعقوب علیہ السلام نے یہ خواب دیکھا تھا وہاں اس جگہ کا نام بھی حجر پڑ گیا۔ بہرحال یعقوب علیہ السلام اپنے ماموں جان کے پاس حیران واپس آ گئے تو دیکھا کہ اپنے ماموں جان کی دو بیٹیاں جوان ہو چکی تھی، جن میں بڑی کا نام لیا اور چھوٹی کا نام راحیل تھا۔ یہ دونوں لڑکیاں خوبصورت تو تھی، لیکن ان میں سے جو لیا لڑکی تھی یہ نظر سے کمزور تھی، تو ان کو آسانی سے کوئی چیز دکھتا نہیں تھا۔ لہٰذا حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے ماموں جان کو بتایا کہ ماموں جان، آپ اپنی بیٹی جو چھوٹی بیٹی ہے راحیل، ان سے میرا نکاح کر لے۔ ماموں جان نے کہا کہ ایک شرط پر ہم ایسا کر سکتے ہیں، میرے تو بیٹے ہیں نہیں، لہٰذا آپ ایسا کریں، میں اپنی بیٹی کا نکاح آپ سے کر لیتا ہوں، لیکن ایک شرط پر۔ وہ شرط یہ ہے کہ آپ 7 سال تک میرے جو بھیڑ بکرے ہیں اس کو چرائے، یعنی اس کو کھانا پینا ان کا سارا بندوبست آپ 7 سال تک کریں،
تو پھر میں آپ کو ایک بیٹی کا رشتہ دے دیتا ہوں۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام نے ایسا ہی کیا اور 7 سال تک اپنے ماموں کی یہ خدمت کی۔ 7 سال بعد یعقوب علیہ السلام نے ایک دن تیاری کی، لوگوں کو جمع کیا اور شادی بیاہ کی تیاری شروع ہو گئی تو ماموں جان آ گئے۔ ماموں جان کو بتایا کہ آپ راحیل کی نکاح مجھ سے کریں، تو ماموں جان نے بتایا کہ میرے بچے یعقوب، میں کیسے یہ کر سکتا ہوں، اگرچہ میرے ایک بڑی بیٹی گھر میں ہے، آپ کیسے راحیل سے شادی کریں گے اگر میری بڑی بیٹی گھر پر شادی کے بغیر کنواری بیٹی ہے؟ لوگ کیا کہیں گے، معاشرہ کیا کہے گا؟ یعقوب علیہ السلام نے بتایا کہ میں نے تو یہ خدمت اس لیے کی کہ میں راحیل سے نکاح کروں۔ تو یعقوب علیہ السلام کے جو ماموں تھے انہوں نے کہا کہ میرے بچے یعقوب، آپ اور 7 سال جو ہے یہی خدمت کرے تو میں آپ کو دوسری بیٹی دے دیتا ہوں، ابھی آپ ایک سے نکاح کر لیں۔ یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ جو ہے وہ 7 سال یہی خدمت کی اور دونوں بہنوں سے شادی کی۔ اس وقت جو ہے یہ جائز عمل تھا اور ان کے دین میں جو ہے یہ حلال تھا اور ٹھیک تھا، لہٰذا اس وقت کے مناسبت سے یہ ایک صحیح عمل تھا، اور یہ عمل تورات میں پھر بعد میں منسوخ کیا گیا۔ یعقوب علیہ السلام کے جو ماموں تھے وہ جب اپنی بیٹی لیا کو شادی کر رہے تھے تو انہوں نے اپنی بیٹی لیا کو ایک باندی بھی دی تھی جس کا نام زلفی تھا، اور ایک کنیز اپنی دوسری بیٹی راحیل کو بھی دی تھی جس کا نام بلہی تھا۔ لیا کے ہاں جب کوئی بچہ پیدا نہیں ہوا، بچی پیدا نہیں ہوئی، تو لیا نے اپنی جو کنیزہ تھی زلفی وہ یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دی، جس سے اللہ جل شانہ نے یعقوب علیہ السلام کو 4 بچے دے دیے، روبیل، شمعون، لادی اور یہودا۔ یہ 4 بچے یعقوب علیہ السلام کو دے دیے اللہ نے زلفی سے، اور لیا کے اس عمل سے اللہ جل شانہ خوش ہوا، تو لیا کی بصارت جو کمزور تھی، نظر کمزور تھی، اللہ جل شانہ نے وہ بیماری لیا سے ختم کر دی۔ اور یہ دیکھ کر یعقوب علیہ السلام کی دوسری بیوی راحیل نے بھی ایسا ہی کیا کہ اپنی کنیز بلی کو یعقوب علیہ السلام کو ہبہ کر دیا، اور بلی سے اللہ جل شانہ نے یعقوب علیہ السلام کو 2 بچے دیے، ایک کا نام دان اور دوسرے کا نام نفتالی رکھا۔ اور اس کے بعد اللہ کی قدرت سے جو لیا تھی یعقوب علیہ السلام کی پہلی بیوی، وہ اس کے بعد حاملہ ہو گئی، اور لیا سے اللہ جل شانہ نے یعقوب علیہ السلام کو 3 بچے دے دیے، ایک بیٹی اور 2 بیٹے۔ بیٹوں میں پہلا بیٹا اساخر اور دوسرا وہ زابون کے نام سے، اور ایک بیٹی بھی دی اللہ جل شانہ نے یعقوب علیہ السلام کو لیا سے، اور اس کا نام دینا رکھا گیا۔ اور اس کے بعد زلفی سے بھی یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے 2 بچے اور دے دیے، جن میں پہلے کا نام جاد تھا اور دوسرے کا نام اسیر تھا۔ یہ سارا ماجرا جو ہے وہ راحیل دیکھ رہی تھی، یعنی راحیل جو یعقوب علیہ السلام کی بیوی تھی، خوبصورت بھی تھی لیکن وہ بانجھ تھی۔ اس کی کنیز سے تو اللہ جل شانہ نے یعقوب علیہ السلام کو بیٹے دے دیے، اور اس کی بہن کے بھی بچے ہو گئے، بہن کی کنیز کے بھی بچے ہو گئے، لیکن راحیل جو تھی اس کی کوئی اولاد نہیں ہوئی۔ اس لیے بار بار وہ اللہ سے دعا مانگتی تھی کہ یا اللہ مجھے بھی اولاد دے دے، تاکہ یعقوب علیہ السلام کو اللہ جل شانہ میرے ذریعے سے اولاد دے دے۔ اور پھر ایک دن اللہ جل شانہ نے راحیل کی دعا قبول فرمائی، اور راحیل سے اللہ جل شانہ نے ایک بڑا حسین بچہ پیدا کیا جس کا نام یوسف علیہ السلام رکھا گیا۔ جب یوسف علیہ السلام پیدا ہوئے تو اس وقت تک یعقوب علیہ السلام اپنی ماموں جان کی جو بھیڑ بکریاں تھی ان کی خدمت کرتے تھے، اور بھیڑ بکریوں میں اللہ جل شانہ نے بہت برکت ڈالی ہے، لہٰذا اس میں 14 سال ہو چکے تھے اور اس میں بہت بڑا اضافہ ہو چکا تھا۔ اس لیے یعقوب علیہ السلام کے جو ماموں جان تھے اور سسر بھی تھے، انہوں نے یعقوب علیہ السلام کو بتایا کہ میرے بچے یعقوب، آپ کی وجہ سے میرے گھر کا خیال بھی اللہ جل شانہ نے رکھا، اور آپ کی وجہ سے میرے بھیڑ بکریوں میں اللہ نے بہت برکت ڈالی، بہت اضافہ کیا، لہٰذا ان میں سے آپ جتنا چاہے وہ آپ رکھ لے اپنے ساتھ، وہ لے جائے آپ اپنے ساتھ۔ لہٰذا یعقوب علیہ السلام نے وہ قبول کر لیا، اور یعقوب علیہ السلام نے اپنی بیوی راحیل وغیرہ ان سب کو لے کر وہ اپنے آبائی گاؤں ہبرون چلے گئے۔ بھیڑ بکریاں، مال و متاع، جتنی بھی چیزیں یعقوب علیہ السلام کے ذمے تھی اور ان کی ملکیت میں تھی، وہ ساری کی ساری یعقوب علیہ السلام اپنے ساتھ لے گئے۔
اور ہیبرون پہنچنے کے بعد یعقوب علیہ السلام نے دوبارہ سے بیت المقدس تعمیر کرنے کا کام شروع کر دیا، جس کی مزید تعمیر وہ حضرت داؤد علیہ السلام کے بیٹے سلیمان علیہ السلام نے بھی کی تھی۔ اچھا، ہیبرون میں یعقوب علیہ السلام کی بیوی راحیل جو تھی یہ دوبارہ حاملہ ہو گئی، اور اللہ نے ان کو ایک اور بیٹا دیا، حضرت یوسف علیہ السلام کا بھائی، جس کا نام بنیامین رکھا گیا۔ تو یوسف علیہ السلام اور بنیامین یہ دونوں اپنے سگے بھائی تھے، اور بنیامین کے پیدائش کے وقت راحیل بہت زیادہ شدت اور تکلیف کی وجہ سے وفات پا گئی، دنیا سے چلی گئی۔ راحیل کو یعقوب علیہ السلام نے بیت الحمد ایک جگہ ہے وہاں پر دفن کیا، اور ان کے قبر پر ایک کتبہ لگایا جو اب تک موجود ہے۔ اس کے بعد یعقوب علیہ السلام کے باقی اولاد کا کیا ہوا، اور یوسف علیہ السلام کی زندگی کیسی گزری، کیا ہوا، اللہ جل شانہ نے کیسے دنیا کا نظام چلایا، تو انشاءاللہ اس کے بعد اس کی بات کریں گے۔ وما علینا الا البلاغ۔